والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 949 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال جو ہیں منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کاموں کے، وہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ وہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ وہ کون کون سے 3 کام ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے نمبر پر ہے صدقہ جاریہ، دوسرے نمبر پر ہے علم نافع، اور تیسرے نمبر پر ہے نیک اولاد۔ 3 کام ہیں۔ حضرات محترم، اب آپ حضرات توجہ فرمائیے، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ نیکی کچھ کر سکتا نہیں کیونکہ دنیا فانی سے ہو گیا وہ رخصت، لیکن اس کے مرنے کے باوجود بھی وہ 3 کام ایسے ہیں جو جاری و ساری رہتے ہیں، یعنی کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہتی ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے صدقہ جاریہ، جس کی ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے کل بیان کی تھی۔ یہ ایصال ثواب کی ایک اور دوسری دلیل بیان ہو رہی ہے، اور یہ وہ روایت ہے جو ہر مسلک کا جو عالم ہے اس روایت کو ضرور بیان فرماتا ہے۔ اس حدیث کا کسی نے انکار نہیں کر سکا کوئی۔ مثال کے طور پہ کسی نے مسجد بنوا دی، کسی نے وضو خانہ بنوا دیا، یا مسجد میں کسی نے صفیں ڈلوا دی، کوئی مصلی دے گیا، یا کسی نے رحل رکھوا دی، کسی نے قرآن مجید رکھوا دی، یہ وہ کام ہے جو کہ ثواب جاریہ اس کے لیے بولیے ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے علم نافع، وہ نفع بخش علم جس نے اس کو کسی کو کچھ پڑھا دیا ہو، کچھ سکھا دیا ہو اور اس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہوں، تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہوگا بولیے فائدہ مند ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، کسی نے کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی نے کسی کو قرآن پڑھا دیا۔ اب مثال کے طور میں ایک مدرس ہوں، پڑھاتا بھی ہوں۔ اب میں نے اگر کسی بچے کو قرآن پڑھایا، وہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا بولیے؟ مجھے ملتا رہے گا۔ پھر اسی طرح میرے استاد کو ملتا رہے گا، ان کے استاد کو ملتا رہے گا، آگے چلتے چلے جائے۔ یہ سارا ثواب جانتے ہو کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ پھر سارا ثواب جو ہوگا ذات مصطفیٰ کو ملے گا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں بعثت معلما، میں تو آیا معلم بن کے ہوں۔ تو یہ ثواب علم کی بات پڑھا دی۔ اس کے بعد ہے نیک اولاد۔ اگر اولاد صالح ہو تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ اولاد بدکار نکل جائے یا بد نکل جائے تو اس سے اولاد کی آنکھیں ٹھنڈی بولیے نہیں ہوں گی، تکلیف کا باعث ہوگی۔ اور یاد رکھ لیجئے، میں والدین کو ہمیشہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کہی آج پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا ہو سب سے قیمتی سرمایہ، بولیے کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں مال ہے۔ ہم پیسہ وہاں لگاتے ہیں جہاں زیادہ منافع ہے، زیادہ منافع حاصل ہو، اور پھر دیر تک اس سے فائدہ اٹھاؤں، ایسا کوئی کام میں لگا دوں۔ تو میں تمہیں ایسا نفع بخش کام بتا رہا ہوں، انسان کا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے اس کی اولاد ہے۔ کیا تم چاہو گے آپ کا سرمایہ ضائع ہو جائے اور آپ کو نقصان ہو، پھر آپ کو پچھتانا پڑے؟ ہرگز نہیں چاہیں گے۔ تو پھر اپنی اولاد کے بارے میں بے فکر نہ ہو جائیں۔ وہ آپ کی اولاد جو ہے آپ کا قیمتی سرمایہ ہے،
اس کو دین کے کام میں لگا دے، وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوتی رہیں گی، آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ میں نے ایک وظیفہ بھی آپ کو بتایا تھا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے ہر نماز کے بعد، چاہے زندہ ہو چاہے دنیا سے انتقال کر گئے ہوں، ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعائیں مغفرت کرتا رہے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ یہ میں یہ نہیں کہتا دنیاوی علوم نہ سکھائیں مگر انہیں دیندار بنائیں، انہیں دین پڑھائیں۔ اگر آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے حوالے کر دیا، پھر ذرا سوچو کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس کے حوالے کیا ہے، وہاں کیا سیکھ کے آئے گا؟ اگر دین کے حوالے کر دیا، دیندار بنا دیا، تو پھر وہ دیکھو دین سیکھ کر آئے گا، اس کی روشنی پھیلے گی۔ ایک واضح فرق دیکھ لیجئے، جب کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے نا کسی کا بیٹا، جب بڑا افسر بن جائے، باپ ڈرتا ہے یار میرا بیٹا ناراض ہو جائے گا، وہ اف بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں اس کا موڈ ہے کہ نہیں ہے، اس سے بات کروں نہیں کروں، بڑا افسر جو ہو گیا ہے۔ لیکن جب بچہ دین پڑھ لیتا ہے، علم دین حاصل کر لیتا ہے، معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، پھر بیٹا ڈرتا ہے کہیں میرا والد ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فرق ہے، اور ہم نے اسے قرآن کی تعلیم دلانی ہے تاکہ ہمارے لیے قرآن پڑھے گا، قرآن سیکھے گا، نماز سیکھے گا، نماز سیکھے گا، دعا کا طریقہ سیکھے گا، پھر نیک کام کرے گا۔ جتنے نیک کام ہوتے رہیں گے اس کے والد کو بولیے، ان کے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آخری بات اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کو ذہن بنانے کے لیے۔ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو میٹرک کرائے، ایف اے کرائے، بی اے کرائے، ایم اے کرائے، ماسٹرز کرا دے، بی ایڈ کرا دے، بڑی ڈگری اسے دلا دے، لیکن دین نہ پڑھائے، وہ کہے اے اللہ میرے باپ نے بڑی محنت کر کے مجھے میٹرک کرایا تھا، میٹرک کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے، بولیے کہ ثواب پہنچے گا؟ انٹر کا پہنچے گا؟ ایم اے کا، بی ایڈ کا، بی اے کا، ایل ایل بی کا پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ لیکن اس کے والد نے بچے کو دین سکھایا ہوگا، قرآن پڑھایا ہوگا، شریعت کی باتیں سکھائی ہوں گی، تو پھر بچہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا اے اللہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا دے، تو اس کی قبر جو ہے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس کی قبر کیا ہوگی بولیے؟ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حکایت میں آتا ہے، مجھے ضمن یاد آ گئی ورنہ درس ختم کرنا تھا۔ دیکھیے نیک اولاد کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ اگرچہ میرے بعد میرے درس میں شامل نہیں تھی لیکن ضمن آ گئی ہے، تو کسی قبرستان کے پاس سے گزرے نا، کیا دیکھا کہ قبر جو ہے نا آگ کا انگارہ بنی ہوئی ہے، عذاب میں گرفتار ہے ایک شخص۔ جب دوبارہ وہاں سے آئے نا کچھ وقت کے بعد، کیا دیکھا قبر پر رحمت برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اب گلزار بنی ہوئی ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ حیرت سے پوچھا اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی کچھ وقت پہلے گزرا تھا تو عذاب میں گرفتار تھا، اب قبر جو ہے وہ جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، رحمت برکتیں نازل ہو رہی ہیں، ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، یہ جو شخص تھا اس نے چھوڑا تھا اپنی بیوی کو حاملہ، اب بچے کی ہو گئی ولادت، وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی بیوی نے بچے کو پڑھا دیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے۔ استاد نے پہلا سبق پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا یاد کر اس کو۔ اب بچہ کونے میں بیٹھ کر کیا پڑھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان الرحیم پکار رہا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی اس کے باپ کو عذاب قبر دوں، اس لیے اس کو میں نے بخش دیا ہے۔ دین کی برکات دیکھیے۔ تو ہم نے کیا بنائیں گے؟ اپنے بچے کو دیندار بنائیں، ہر گھر میں حافظ قرآن ہو یا ہر گھر میں ایک عالم ہو، اپنے گھر کا سب سے بیسٹ کوالٹی والا بہترین انٹیلیجنٹ بچہ عالم دین بنائے تاکہ آپ کے لیے کام آئے، سرمایہ ہو جائے آپ کے لیے۔ سنہری بات آپ کے۔ تو ہم نے
اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد 3 کام جو ہے جاری و ساری رہتے ہیں، ان میں سے صدقہ جاریہ بھی ہے، نفع بخش علم بھی ہے، اور نیک اولاد بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔